آئیے حضرات، آج کے اس جلسے میں جس شخصیت کا فیوز و برکات ہے، جن سے میری مراد مخلص الامت عارف باللہ حضرت العلامہ مولانا شاہ محمد فاروق صاحب اترانوی نور اللہ مرقدہ آج کے اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا محمد عمر صاحب مظاہری اترانوی دامت برکاتہ محتمم جامعہ فاروقیہ اتراؤں۔ اور آج کے اس جلسے کا آغاز جس شخصیت کی تلاوت کلام اللہ سے ہوگا، جن سے میری مراد استاذ القرآ جناب حضرت قاری رحمت اللہ صاحب عرفانی بانی و ناظم مدرسہ عربیہ دارالقرآن موہبہ باغی آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی فضل الرحمن صاحب مظاہری ناظم مدرسہ اسلامیہ عربیہ سراج العلوم دائم گنج۔ اور آج کے اس جلسے کی نظامت خاک پائے اسلاف ناچیز حماد احمد فاروقی اترانوی جو آپ حضرات سے روبرو ہے۔ حضرات گرامی، آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو باہر سے جن کی آمد ہوئی ہے، جن سے میری مراد فاضل نوجوان قاطع شرک و بدعت حامی سنت ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کر دینے والی شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی مشاہد الاسلام صاحب قاسمی استاد حدیث جامع مسجد امروہہ سے تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مہمان شاعر جو انٹرنیشنل شاعر ہیں، جن کا آپ انشاءاللہ ازدیار میں دوسری یا تیسری بار سماعت کریں گے، جن سے میری مراد محترم جناب دل صاحب دل خیر آبادی تشریف لائے ہیں۔ اور مداح صحابہ جناب قاری تابش ریحان صاحب جو آپ کے سامنے روبرو ہیں، ماشاءاللہ 22 پر تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی کلام آپ حضرات سماعت کریں گے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جلسہ جس مقصد سے ہو رہا ہے وہ مقصد آپ بخوبی بینر سے جان گئے ہوں گے۔ اس جلسے کا مقصد جلسہ دستار بندی ہے، اور جلسہ دستار بندی کسی مدرسے سے جڑا ہوا ہے۔ اس مدرسے کا نام مدرسہ فیض اشرف مہرو پور ہے، جس کے سابق ناظم رہ چکے جناب مہدی حسن صاحب مرحوم مہرو پوری، اور موجودہ ناظم جس کے ہیں وہ جن کو ہم بڑی محبت سے چاچو کہتے ہیں، میری مراد جناب اسلم حامد نور الحسن صاحب مہرو پوری ہیں۔ اس مدرسے کی ایک تاریخ اور بتا دیں کہ اس مدرسے کے سب سے پہلے استاد جناب حضرت مولانا سعید الملک صاحب رحمت اللہ علیہ جو محتمم تھے مدرسہ جامعہ فاروقیہ اتراؤں کے، اور موجودہ صدر المدرس ہمارے استاد محترم جناب حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب مظاہری تشریف فرما ہیں۔ آئیے حضرات، آپ نے تلاوت کلام اللہ شریف سماعت کی ہے، لیکن میں پھر ایک بار تلاوت کلام اللہ سے آج کے اس جلسے کا باضابطہ آغاز کرانے جا رہا ہوں۔ خدا کار ساتھ کی زبان سے شکریہ ادا کروں کہ آج ملت اسلامیہ کے اکابرین، اسلامی علوم و فنون کے ماہرین، تہذیب و تمدن اور قوم و ملت کے درد مند اصحاب فکر کے مابین ہمیں اپنی علمی رودات سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ دوستو، جلسے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جلسے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار عوام الناس پر ہوا کرتا ہے۔ ارے عوام الناس اگر چاہے تو جلسے کو کامیاب بنائے، عوام الناس اگر چاہے تو جلسے کو ناکام کرے۔ تو آئیے، اس کے لیے ہمیں آپ کی امداد و اعانت کی ضرورت ہے، آپ کی مدد و تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی متانت و سنجیدگی کی ضرورت ہے۔
ہے، لہذا از اول تا آخر ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ العزیز اچھی باتیں نادر معلومات ہاتھ لگے گی۔ حضرات گرامی، آج کے اس مقدس محفل کا آغاز میں اس مقدس کلام سے کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو مٹانے کے لیے دنیا نے ناپاک سازشیں رچائی گئی، تو کبھی علماء اکرام کو سولی پر چڑھایا گیا، تو کبھی حفاظ اکرام کو توپ کا نشانہ بنایا گیا۔ ارے یہی نہیں، آج کے اس محفل کا آغاز میں اس مقدس کلام سے کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب، تو جس کا چھونا بھی ثواب، تو جس کا سنانا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، اور جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضرات گرامی، اس مقدس کلام کی حفاظت میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ مدارس دینیہ اور مقادر سے ہوا کرتی ہے۔ ہندوستان کی ایک ناپاک زبان کھلتی ہے اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ مدارس اسلامیہ عربیہ کو دہشت کا اڈا قرار دیا جائے، مدارس اسلامیہ عربیہ میں تالے لگا دیے جائیں۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ یہ مدارس کیا ہے، یہ مدارس کیا ہے، یہ ان کو لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے۔ مدارس کیا ہے، یہ ان کو لا کر دکھانے کی ضرورت ہے، اور مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے، اور مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں زباں پر ان کے اب تالے لگانے کی ضرورت ہے، زباں پر ان کے اب تالے لگانے کی ضرورت ہے۔ آئیے